الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم فضائل اعمال کی مشہور کتاب حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایمان افروز واقعات سنتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے دینی جذبے کے کچھ حیرت انگیز واقعات پر، جن میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روم کی لڑائی میں شجاعت، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا کفر کے دور میں قرآن یاد کرنا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بچپن ہی میں قرآن حفظ کرنے کا جذبہ شامل ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان اور علم کی روشنی عمر کی محتاج نہیں، خلوص کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں ایک خوبصورت دعا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال بھی آپ کا منتظر ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی بہادری روم کی لڑائی میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 26 ہجری میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بجائے جب عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ حاکم بنائے گئے تو وہ روم کی لڑائی کے واسطے 20,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کے قریب تھا۔ بڑے گمسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جرجیر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی سرح کو قتل کر دے گا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور 1,00,000 دینار انعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعض مسلمانوں کو فکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو علم ہوا۔ انہوں نے کہا، یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ جو جرجیر کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور 1,00,000 دینار انعام، اور مزید یہ کہ اسی کو ان شہروں کا امیر بھی بنا دیا جائے گا۔ الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ جرجیر سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ 2 باندیا مور کے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کیا، اور وہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑے آ رہے ہیں، کوئی پیغام صلح لے کر آئے ہیں، مگر انہوں نے سیدھے پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچے پر اٹھا کر لے آئے، اور سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نوعمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں ان ہی کی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ 1 سال تک کسی مہاجری کا کوئی لڑکا نہ ہوا تھا، تو یہودوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر رکھا ہے، ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرما لیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24-25 سال کی تھی۔ اس عمر میں 2 لاکھ کے مجمع کو پلانگ کر اس طرح سے بادشاہ کا سر کاٹ لانا معمولی چیز نہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا کفر کی حالت میں قرآن پاک یاد کرنا۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک جگہ رہا کرتے تھے، وہاں کے آنے جانے والے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے واپس آتے ہم ان سے حالات پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال چال ہے، جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کیا خبر ہے۔ وہ لوگ حالات بیان کرتے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، یہ آیتیں نازل ہوئی، میں کم عمر بچہ تھا، وہ جو بیان کرتے میں اس کو یاد کر لیا کرتا۔ اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی مجھے بہت سا قرآن شریف یاد ہو گیا تھا۔ عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لیے مکہ والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہر جماعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ میرے باپ بھی اپنے قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے احکام بتائے اور نماز سکھائی، جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کے لیے افضل ہے۔
میں چونکہ آنے والوں سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔ سب نے تلاش کیا، مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلا، تو مجھ ہی کو انہوں نے امام بنایا۔ میری عمر اس وقت 6-7 برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازہ کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کو امام بنایا جاتا۔ فائدہ: یہ دین کی طرف طبعی میلان اور رجحان کا اثر تھا کہ اس عمر میں بغیر مسلمان ہوئے قرآن شریف کا بہت سا حصہ یاد کر لیا۔ رہا بچہ کی امامت کا قصہ، یہ مسئلہ کی بحث ہے۔ جن کی نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو اشکال نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اس سے مراد نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنے غلام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور علماء میں ہے، کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام پڑھانے کے لیے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی تھی کہ کہیں آؤ جاؤ نہیں۔ وہ مجھے قرآن شریف پڑھاتے اور حدیث شریف پڑھاتے۔ فائدہ: حقیقت میں پڑھنا اسی صورت سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ پڑھنے کے زمانے میں سیر و سفر اور بازار کی تفریح کے شوق میں رہتے ہیں وہ بیکار اپنی عمر ضائع کرتے ہیں۔ اسی چیز کا اثر تھا کہ پھر اکرمہ غلام حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بن گئے کہ بحر الامہ اور حبر الامہ کے القاب سے یاد کیے جانے لگے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمام تابعین میں زیادہ عالم 4 ہیں، جن میں سے ایک اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بچپن میں حفظ قرآن۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے تفسیر پوچھو، میں نے بچپن میں قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے 10 برس کی عمر میں اخیر کی منزل پڑھ لی تھی۔ فائدہ: اس زمانے کا پڑھنا ایسا نہیں تھا جیسا کہ اس زمانے میں ہم لوگ غیر زبان والوں کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ مع تفسیر کے پڑھتے تھے۔ اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں کہ بچپن کا یاد کیا ہوا بہت محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر کی حدیثیں جتنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے، بہت کم دوسرے حضرات سے اتنی نقل ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بہترین مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم کو قرآن شریف پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے، اس کے بعد دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی 10 آیتوں کے موافق علم اور عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ 13 سال کی عمر تھی جس وقت کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس عمر میں جو درجہ تفسیر و حدیث میں حاصل کیا وہ کلی کرامت اور قابل رشک ہے کہ امامی تفسیر ہے، اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم تفسیر ان سے دریافت کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا کا ثمرہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے۔ باہر تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدمت پسند آئی اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم اور کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے، یہ بھی نیت باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھینچ کر برابر کھڑا کر لیا کہ ایک مقتدی اگر ہو تو اس کو برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں مشغول ہو گئے، یہ ذرا سا پیچھے کو ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دریافت فرمایا، عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے برابر کس طرح کھڑا ہو سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و فہم کے زیادہ ہونے کی دعا دی۔ اللہم اجعلنا من الحافظین لکتابک وارزقنا غیرت الصحابۃ وحبہم آمین۔ آج کا سوال: کیا آج کے بچوں کو قرآن اور دین سے وہی محبت سکھائی جا سکتی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بچوں کے دلوں میں تھی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔
اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ ایمان سے لبریز یہ سلسلہ آپ تک مسلسل پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔